اچھا دوستو، یہاں پر تھوڑی دیر رک کر آپ کو کچھ غلط فہمیوں سے آگاہ کر دوں جو ہمارے معاشرے میں یرکان کے حوالے سے یا یرکان کے علاج کے حوالے سے بہت زیادہ عام ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ ہمارے عام سادہ لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی کو یرکان ہوتا ہے وہ اس کو ایک روحانی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے حل کے لیے پھر عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، دم جھاڑا، تعویذ اور تعویذ گنڈے کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے عاملین میں بھی بڑی ساری ترکیبات مشہور ہیں کہ جی وہ کچھ سوئیوں سے، پانی سے عملیات کیے جاتے ہیں اور ایک چارپائی پہ لٹا کر اس کے چارپائی کے نیچے وہ برتن رکھتے ہیں پانی کا، اس میں سوئیاں ڈالتے ہیں، پتے ڈالتے ہیں، اس طرح کے بے شمار عملیات ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی وہ جو یرکان ہوتا ہے وہ اتر رہا ہے، اس کو اتارا جا رہا ہے، اور وہ پانی کا جو رنگ ہے جب وہ پیلا ہو جائے گا تو یرکان اتر کے اس پانی میں آ جائے گا اور اس کو کہیں پہ دفنا دیا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ سب بالکل غیر عقلی، کوئی اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، نہ مذہبی طور پر، نہ فطری طور پر، سائنسی طور پر اس کے پیچھے یہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں کے ہم قائل ہیں، روحانی بیماری اپنی جگہ ہے، جسمانی بیماری اپنی جگہ ہے۔ تو جو یرکان ہے یا اس کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ جسم میں پیدا ہونے والی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، طبعی بیماریاں ہیں، تو ان کو طبعی طور پر حل کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا کوئی رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب دوسری غلطی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے عام لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جی یرکان ہو گیا ہے، کسی کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں یا جسم پر کوئی پلاہٹ کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس کو آپ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی چیزیں کھلاتے ہیں، طرح طرح کے مشروب بنا کے پلاتے ہیں، اور لوگ پنساریوں سے جا کے دوائیاں لیتے ہیں۔ گھروں میں بھی بعض دفعہ بڑے بوڑھے مختلف قسم کے ٹوٹکے اور نسخے بتاتے رہتے ہیں، تو اس قسم کا علاج آپ بالکل نہ کریں، بلکہ آپ کو یرکان کی علامت ظاہر ہوں تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ یقیناً پرہیز اچھی چیز ہے اور کرنا چاہیے، لیکن پرہیز کرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، یہ ایک ماہر طبیب ہی بتا سکتا ہے۔ خاص طور پر یرکان اگر ہیپاٹائٹس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بائل ڈکٹس میں یا سفراوی نالیوں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے بڑی، تو پھر یہ ایک خطرناک صورتحال کی طرف پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور تیسری غلط فہمی ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، کہ بعض دفعہ کسی شخص کا، کسی بچے کا ویسے ہی جسم پیلا ہوتا ہے، اسکن کے اوپر پلاہٹ نمایاں ہوتی ہے، تو اس کو بھی بعض لوگ یرکان کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ بعض دفعہ خون کی کمی سے بھی پلاہٹ نمایاں ہو سکتی ہے جلد کے اوپر، اور غذائی بے اعتدالی سے ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یرکان کی جب بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں بھی پلاہٹ نمایاں ہوتی ہے، صرف جلد پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ اس کا ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم علامت ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔